سکتا ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر، کسی سنی کے دل کے اندر نہ مصطفیٰ کے لیے کینہ ہے، نہ صحابہ کے لیے کینہ ہے، نہ اہل بیت کے لیے کینہ ہے، نہ اللہ کے کسی ولی کے لیے کینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کا ادب دیا ہے، سب کی محبت دی ہے۔ یہی وجہ ہے جب صحابہ کرام کے ایام آتے ہیں ہم وہ بھی مناتے ہیں، جب اہل بیت اطہار کے ایام مقدسہ آتے ہیں ہم وہ بھی مناتے ہیں، کیونکہ دونوں کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی حضرت خلیفہ دو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم جمع ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 28 محرم کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا، آپ 2 دن زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ واصف باللہ ہو گئے، واصل باللہ ہو گئے، آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ اور یہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اکابرین کے یوم وصال پر، میں نے تمہید میں یہ کہا تھا، آقا پاک علیہ السلام کی یوم ولادت پر ہم حضور آقا پاک علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور حضور کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، ہم ان کی یادوں کو عرس کا نام دیتے ہیں، اور ان کے وصال کے دنوں میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان ایام کا مقصد کیا ہے؟ مختصراً پہلی بات یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 1-2 باتیں۔ مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا، دین کی خدمت کی ہے، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اکابرین امت میں، لہذا ان کا ہم پر احسان ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہم ان کا احسان بھولتے نہیں ہیں، اور ہم ان کے ایام مقدسہ مناتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے حاضرین محترم کہ آج جو ہے اکثر لوگ دینی تعلیم یا دینی کتب سے یا دینی معلومات سے بے بہرا ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے آج کسی پڑھے لکھے نوجوان کو اگر کہا جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 5-4 باتیں بتا دو، آپ کون تھے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ نے ایمان کب لائے، وغیرہ وغیرہ، تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی ان ہستیوں، ان مقدس ہستیوں سے بے خبر ہے، حتیٰ کہ نبی کریم کی سیرت سے بھی یہ قوم بے بہرا ہو چکی ہے۔ ان پروگرام کا مقصد یہ ہے، اگر حضرت عثمان ذو النورین کا پیچھے یوم شہادت گزرا، آپ نے خطاب سنا تو ان کا تعارف ہو گیا، آپ کون تھے، آپ کب ایمان لائے، آپ کیسے ایمان لائے، آپ کی حضور کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے، آپ کی شان میں آیات کیا ہیں، احادیث کیا ہیں، آپ کی خدمات کیا ہیں، ایک تعارف ہو جاتا ہے، اور عام ذہن کے اندر بھی ان کے لیے ادب، احترام اور عزت قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم تعارفی طور پہ حضرت عمر بن خطاب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ انجان ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضرت عمر بن خطاب کون ہیں۔ حاضرین محترم، پہلی گزارش یہ ہے، آپ کی جو پہلی فضیلت عرض کرتا چلا جاؤں، میں نے ابھی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، آپ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے، کل وعد اللہ الحسنى میں آپ شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب وہ ہے کہ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا، آپ کے لیے ایمان مانگا، آپ کے لیے ہدایت مانگی، اور حضور کی دعا کی تاثیر میں حضرت عمر بن خطاب کا دل نرم ہوا، بارگاہ رسالت میں آئے، کلمہ پڑھے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ جن کو مانگا جائے، جن کا ارادہ کیا جائے، ان کو مراد کہتے ہیں، اور ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ اس لیے علماء ایک پیارا جملہ دیتے ہیں کہ جتنے صحابہ آئے وہ مرید رسول بن کر آئے، حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جو مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں۔ تیسری گزارش، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، حکمت کا تقاضا تھا ایمان کو چھپانا پڑتا تھا، ورنہ پتھروں تلے لیٹنا اور ریتوں پہ لٹایا جانا، کوڑے لگائے جانا، بوریوں میں لپیٹنا، انگاروں پہ ڈالنا، انگاروں پہ لٹانا وغیرہ، یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا کردار اور قربانیاں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ 40ویں مسلمان تھے، دار ارقم میں گئے، آپ نے کلمہ پڑھا،
پڑا، نماز کا وقت ہوا، یا رسول اللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نماز۔ حضور نماز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت۔ یا رسول اللہ اللہ کی عبادت دار ارقم میں، ارقم کے گھر میں کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ فرمایا کفار تنگ کرتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کرتے تھے، اب عمر آپ کی غلامی میں ہے، آج کے بعد ارقم کے گھر میں نماز نہیں ہوگی، اللہ کے گھر میں نماز ادا کی جائے گی۔ دو قطاریں، میں وقفہ کدھر کہتا ہوں، نعرے دی آواز آئی آئی چھوڑ دیتا نے، آتے چھوڑ دیتا نے، ہن پورا تو کرو۔ دو قطاریں بنی، ایک قطار کے آگے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کے آگے حضرت عمر بن خطاب، اور حرم کی طرف چلے، دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلوار۔ حضرت عمر بن خطاب اعلان کرتے ہیں جس کو اپنی جان پیاری ہے اپنی خیر بنائے۔ عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ پہلی نماز جو حرم پاک کے اندر سریعام ادا کی گئی اور امن و امان کے ساتھ اختتام کو پہنچی، یہ حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت عمر نکلے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، کیوں آئے ہو؟ فرمایا عمر بن خطاب سن لو، میں نے محمد پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اب ذرا دھیان سے رہنا، میں نے محمد پاک کا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دھیان سے رہنا۔ امیہ بن خلف کے دروازے پہ گئے، آپ نے مکے کی گلیوں میں گھر گھر میں جا کر بتایا کہ عمر بن خطاب نے نام محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، اگلی آپ کی صفت یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں آپ کی شہزادی حضرت سیدہ حفصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضور کی زوجہ ہے، اور حضور کی جو ازواج ہے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی ماں کا لقب قرآن نے دیا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین ہیں، یعنی حضور کی زوجہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، تو اس طرح حضور کے آپ سسر ہوئے۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک کا صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، پھر نبی پاک سے رشتہ بن جانا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، پھر حضور کے گھر میں بیٹی کا ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ جن گھروں میں نبی رشتے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، آج ان گھروں کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضور کا جو نکاح ہے وہ حضور کی مرضی سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو خود بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی وما ينطق عن الهوى، حضور خود نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا بند تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو جو نبی اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے تو ان کی ہر بات میں خدا کی بات ہے، ان کی ہر مرضی میں اللہ کی رضا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس گھر میں رشتہ کیا، ہم رشتہ کرنے سے پہلے کتنا جو ہے وہ ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور کتنے اوانڈ گوانڈ سے ہم ویوز لیتے ہیں، اور کتنی ہم جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے؟ رب تو علام الغیوب ہے، اور میرے نبی بھی اللہ کی عطا سے علم غیب جاننے والے ہیں، تو ان کو اللہ نے حضور کا رشتہ عمر بن خطاب کے گھر میں کرایا۔ اللہ پاک نے حضور کا رشتہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کی جو زوجہ محترمہ، آپ کی جو شہزادی ہیں حضرت سیدہ عائشہ پاک، ان کا نکاح بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہزادی، آپ کا نکاح بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ گھر حضور کے لیے بہتر ہے، نبی بھی جانتے ہیں یہ گھر میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہے، اللہ رسول جانتے ہیں یہ گھر بھی حضور کے لیے بہتر ہے۔ اب آج کوئی ان گھروں پہ بات کرے، ان گھروں پر ٹوکے یا ٹونکے یا کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کرے، کیا یہ خدا رسول سے زیادہ علم والا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا یہ حضور سے زیادہ سیانا ہے؟ نعوذ باللہ۔ سامعین محترم، کیا پتی کا شوربہ؟ بہرحال یہ فسانے ہیں، یہ خالی تاریخیں ہیں، یہ من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ صرف نشے کی بات ہے یا یہ صرف
صرف افیون یا چرس میں ڈوب جانے کی بات ہے، یا بھنگ پی کر بہکنے کی بات ہے، یا خیروں سے پیسے لے کر بک جانے کی بات ہے؟ جو عقل والا ہے، جو شعور والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں رب رحمان کی مرضی سے کرتے ہیں۔ لہذا یہ آپ کی صفت ہے حضرت عمر بن خطاب کہ آپ کی شہزادی میرے آقا پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر ہیں۔ آپ کی اگلی صفت سماعت کیجئے، حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ قرآن نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے، جو ہے عمومی طور پر، اور بالخصوص حضور نے جن 10 صحابہ کرام کا زبان سے نام لیا ان کو عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے اپنی زبان سے جنت کا معجزہ دیا، جنت نام لے کر جنت کا اعلان کیا، ان کو عشرہ، 10 عشرہ کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں مبشرہ، خوشخبری والے۔ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے زبان سے جنت کی خوشخبری دی ہے، حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ کی اگلی صفت یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ راشد ہیں، وہ خلفائے راشدین نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کے عین مطابق جنہوں نے سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ کو باغ ڈور کو سنبھالا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچار کیا، عین قرآن اور عین حدیث اور پیارے آقا پاک کے طریقہ کار کے مطابق جنہوں نے حضور کی خلافت کو سنبھالا ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور اس 30 سالہ دور کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے۔ میں صرف اختصاراً آپ کا تعارف کرا رہا ہوں، تو سب سبحان اللہ کو میں اگلی گل کرا۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک اور صفت، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، فنافر رسول بھی ہیں۔ آپ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے آقا پاک نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ آپ نے آیات کریمہ کو جمع کیا ہے، وہ آیات کریمہ جو موافقت فاروقی، تائید فاروقی میں اللہ کریم نے جن کا نزول فرمایا، 20 آیات مقدسہ آپ نے جمع کی ہیں، اور ان 20 آیات مقدسہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر نے کچھ بولا، اللہ نے آپ کے حق میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ کبھی ایسا موقع آیا حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیا، آپ کے حق میں اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی کام کیا تو اللہ پاک نے آپ کے کام کے حق میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ مثال کے لیے تاکہ بات لمبی نہ ہو، حضرت عمر بن خطاب نے اور جس بندے کو مارا تھا وہ 2 بندے سوال کرنے آئے۔ یہ بھی لمبا قصہ ہے نا، اس پہ بھی آدھا گھنٹہ گزارا جا سکتا ہے، لیکن سب کو پتا ہے ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا۔ حضور نے فیصلہ کیا، منافق کو پسند نہ آیا، حضرت عمر بن خطاب کے دروازے پہ چلے گئے۔ جب معاملہ پیش ہوا، یہودی نے بتایا فیصلہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، جبکہ یہ کلمہ پڑھنے والا منافق نہیں مانتا۔ آپ نے تلوار لی، منافق کا سر قلم کر دیا تو قرآن مچ گیا۔ عمر بن خطاب نے ایک بندہ مار دیا ہے اور بے گناہ بندہ مار دیا ہے۔ جب میرے آقا پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اے عمر بولو۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ اس سے بڑھ کر بے ادب کون ہے جو آپ کا فیصلہ چھوڑ کر مجھ سے فیصلہ کرانے آیا؟ لہذا میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے سر قلم کر دیا۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل کیا، فلا وربک، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو میرے محمد کے فیصلے پر یقین نہیں کر لیتا۔ لہذا عمر نے بے گناہ بندہ نہیں مارا ہے، ایک گستاخ کو مارا ہے، لہذا نہ خون بہا دیا جائے گا نہ بدلہ لیا جائے گا، آپ کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے عوام آواز اٹھا رہی تھی اور علماء دلائل دے رہے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی اہانت کرنے والے
تو جب گردن اتاری گئی اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل فرمایا ہے، بدلہ نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عام بندے کو نہیں مارا ہے، گستاخ محمد کو مارا ہے۔ یہ معاملہ اب آگے آئیے، حضرت عمر بن خطاب جب میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مشورہ دو، کعبے میں امام کا مصلی کہاں ہو؟ جن کو کعبے میں حاضری ہوئی ہے دائیں بائیں جدھر سے کھڑے ہو جاؤ، کعبہ کعبہ ہے، وہاں صفیں یوں بنتی ہیں، کعبہ درمیان میں ہے، یوں دائرے میں صفیں بنتی ہیں، امام کا مصلی کہاں رکھا جائے؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہیں، نشانات لگے ہیں، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آقا مقام ابراہیم کے ساتھ آپ امام کا مصلی رکھا جائے۔ آپ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن نازل کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیا جائے۔ تو یہ قرآن حضرت عمر بن خطاب کی تائید کے اندر نازل ہوا کرتا ہے۔ آئیے آپ کی شخصیت پر میں کچھ گفتگو کروں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ سبحان اللہ تاکو ماشاءاللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ جڑا میں ادھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں جتنی گلاں کر گیا نا کہ خطیب دے کوئی چڑھو آنا روا روا کے ماریا، روا روا کے ماریا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں زیادہ باتیں آپ کو پیش کر دی جائیں۔ میں نے کہا کہ گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں ختم کروں گا، 8:30 سٹارٹ ہوگا، اب دیکھا تو 9:30 ہونے والے ہیں، اب پونا گھنٹہ کہاں گیا اور ابھی بات تو یہاں کھڑی ہے۔ بہرحال جلدی جلدی سمیٹتے ہیں۔ سبحان اللہ آنکھوں میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبحان اللہ جو ہے نا یہ پیٹرول ہوتا ہے ہمارا، یہ چارجر ہوتا ہے، ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، آپ خوش بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، آپ بور نہیں ہو رہے، آپ سجے کبھی وکھیوں میں ہاتھ نہیں مار رہے کہ کب ختم ہوگا اور کب ہم نکلیں گے، اس سے ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے۔ آپ سنیے گا، حضرت عمر بن خطاب دراز قد کے بندے تھے، باروب شخصیت کے مالک تھے، اور اللہ نے دلیر بھی اتنا بنایا، اتنا بنایا، ایک تو دلیر تھے نا، اوپر سے اللہ نے شان دی، شوکت دی اور روب عطا فرمایا۔ کتنا دیا؟ میرے آقا پاک نے فرمایا عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کا روب ہے، یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کا دبدبہ ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے کچھ خاص باتیں جو ودیت ہوتی ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب کا خاصہ ہے۔ حضرت عمر کا راستہ اور ہے، شیطان کا راستہ اور ہے۔ کبھی بھی شیطان حضرت عمر کے راستے پہ نہیں چل سکتا، لہذا حضرت عمر کے راستے پر آپ کی محبت، آپ کی بات اور آپ کا شوق اور آپ کے ادب کے لیے شیطان مزاج نہیں کبھی اس راستے پہ آ سکتا۔ ہمیشہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ حضرت عمر بن خطاب پہ قربان ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک لفظ محدث ہے، ایک لفظ محدث ہے۔ محدث جو حدیث کا بیان، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں جو حدیث کا بیان کرنے والے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں۔ محدث غیر نبی پر جو الہام ہوتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، تو جب کسی پر غیر نبی ہو اور اس پر الہام طاری ہو، اس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالے، سچائی منکشف کر دے، حق بات اس کے دل پر اترتی رہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ یہ میرے آقا پاک کے فرامین ہیں۔ اب ایک اور حضور کا فرمان اور پھر اس سے میں کچھ حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہوئے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ بات تھوڑی یہاں پہ طول لے گی لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ وقت جو بھی جس طرح کی بیماری آتی ہے اس طرح کا سپرے ہوتا ہے، جس طرح کی سوئیاں ہوتی ہیں اس طرح کی دوائی استعمال کی جاتی ہے، جس طرح کا وائرس آتا ہے اس طرح کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ تو لہذا میں حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میں اس انداز کے اندر بات کرنا چاہوں گا۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟
عمر ہوتا، لو کان بعدی نبیہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یعنی نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا، لکان عمر، ضرور میرا عمر ہوتا۔ آقا پاک نے بتا دیا ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اگر کوئی نبی ہوتا بفرض محال تو عمر بن خطاب کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں اور صاف موجود ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لہذا حضور نے اپنی زبان سے عمر بن خطاب کی تعریف فرما دی ہے۔ حضرت عمر کتنے بڑے، حضرت ابو بکر کتنے بڑے، حضرت عثمان کتنے بڑے، حضرت علی کتنے بڑے، صحابہ کرام کتنے بڑے اور اولیاء کرام کتنے بڑے، محدثین کرام کتنے بڑے۔ اس امت نے لاکھوں اکابرین کو دیکھا ہے، ہزاروں صلحاء کو دیکھا ہے، نبی پاک کے ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام کو دیکھا ہے، علم کے پیکر، عمل کے پیکر، ایسے لوگ جنہوں نے ایک ہزار کتابیں لکھی، ایسے لوگ جنہوں نے ایک تفسیر لکھی 100 جلدوں پر مشتمل لکھی، ایسے لوگ جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے لاکھوں لاکھ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں، حضرت داتا علی حجویری جیسی ہستیاں جنہوں نے لاکھوں لاکھ کو کلمہ پڑھایا، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ولی ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، علماء ہوں گے، واعظین ہوں گے، اب نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ حضور نے ختم نبوت کا تاج پہنا ہے، اللہ نے کائنات کو بعد میں بنایا ہے، نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہلے سجایا ہے۔ اب سنیے سامعین محترم، حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بات چلی ہے تو میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ اب اتنی بڑی ہستیاں، صحابہ، اہل بیت اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ایک طرف، اور مرزا قادیان جو نہ شکل ہے نہ عقل ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بے علم ہے، جاہل ہے، اس کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا اوقات رکھتا ہے، کیا پندی کا شوربہ۔ اب بہرحال مرزا غلام قادیان باطل ہے، جھوٹا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا شخص ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تحریک ختم نبوت، آقا پاک کی محبت میں جو چلائی گئی، اسلامی طور پر بھی، قرآنی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا۔ اب سامعین محترم